تشریف فرما ارباب منبر عمائدین اہل سنت سامعین باتمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما آمنت باللہ صدق اللہ درود شریف ایک مرتبہ اور آپ حضرات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات عرص امانتی میں ہم سب لوگ حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. مولانا ناظر صاحب نے 5 منٹ کی قید لگائی اور قید لگانا بھی چاہیے کیونکہ یہاں خطبہ کثیر تعداد میں ہیں، لیکن میں بہتر یہ سمجھتا ہوں تقریریں ہو جائیں گی اور لوگوں کی. اور میں نے قاری امان رسول صاحب کی وصال پرملال پر اشعار کہے تھے وہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میری بھی وصول ہو جائے. جی حضرت بالکل ماشاءاللہ. ایک دور ایسا تھا کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند امانت اعلیٰ حضرت شیخ القراء فخر القراء زینت القراء حضرت قاری امان رسول صاحب اپنے مرشد اعظم مفتی اعظم کے وصال کے بعد تاجدار عطیہ جاتا رہا. یہ منقبت پڑھتے تھے تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور آج ہم خلیفہ مفتی اعظم ہند کے عرس کے موقع پر یہ منقبت آپ تک پہنچا رہے ہیں. سماعت فرمائیں. واصف سرکار طیبہ نعت خواجہ تارا. اور یہی انداز تھا قاری صاحب. میں توجہ چاہوں گا. واصف واصف سرکار طیبہ نعت خواجہ تارا. واصف سرکار طیبہ نعت خواجہ تارا. کیا ہی اچھا وائز و شیریں بیاں جاتا. کیا ہی اچھا وائز و شیریں بیاں جاتا رہا. مرغ بسمل کی طرح سب کو تڑپتا چھوڑ کر. جتنے امانتی ہیں ان کی خاص توجہ چاہوں گا. مرغ بسمل کی طرح سب کو تڑپتا چھوڑ کر مسلک احمد رضا کا پاسباں جاتا. مسلک احمد رضا کا پاسباں جاتا رہا. چائے بھی پیا اشعار بھی سنے. اور رضویت کا تھا وہ بے شک ایک امین و بابا. رضویت کا تھا وہ بے شک ایک امین و باوفا. باغ نوری کا معظم باغباں جاتا رہا. باغ نوری کا معظم باغباں جاتا رہا. اور اعلیٰ حضرت کی امانت نازش شعر و سخن. اعلیٰ حضرت کی امانت نازش شعر و سخن. زہد کا گلدان میرے کارواں جاتا رہا. زہد کا گلدان میرے کارواں جاتا رہا. اور مفتی اعظم بڑھا دیتے مصلی پر جسے. خلفاء تو بہت تھے ان کے، لیکن کیا انداز تھا قاری صاحب کا. امانت اعلیٰ کا کیا انداز تھا. لہجہ اتنا اچھا، ترنم اتنا اچھا. حضور ریحان ملت تو کہتے ہیں کہ قاری امان رسول صاحب مقبول بارگاہ مفتی اعظم بھی ہیں
اور شاعر بارگاہ مفتی اعظم بھی ہیں. اور جب قاری صاحب قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے تو مفتی اعظم پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور ریحان ملت تو کہتے ہیں کہ میں نے ہند و پاک میں قصیدہ بردہ شریف ایسا لہجے میں پڑھنے والا کوئی دیکھے. کیا بات حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، کیا انداز تھا. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والألم أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى. یہ انداز تھا قاری صاحب کا. اور جب سرکار مفتی اعظم کا وصال ہونے کو تھا تو جب جمعرات کو محفل ہوتی تھی تو آپ جانتے ہیں 161 اشعار پر مشتمل ہے قصیدہ بردہ شریف. تو بہت میں بہت لوگ 10 اشعار پڑھ دیتے ہیں، 12 پڑھ دیتے ہیں. لیکن میرے مفتی اعظم کہتے ہیں قاری صاحب آج تم ہمیں پورا قصیدہ بردہ شریف سناؤ. سبحان اللہ. قاری صاحب آج تم ہمیں پورا قصیدہ بردہ شریف سناؤ، اس لیے کہ تم جمعرات کو آتے ہو، محفل ہوتی ہے، اس کو تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ اللہ کتنی محبتیں تھیں. میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اگر میں اسی پر بولوں تو کافی وقت درکار ہے. شعر دیکھیں آپ. مفتی اعظم بڑھاتے تھے مصلی پر جسے، مفتی اعظم بڑھاتے تھے مصلی پر جسے، مفتی اعظم کی قربت کا نشان جاتا رہا. اور قاری صاحب قطب مدینہ کے بھی خلیفہ، توجہ چاہوں گا. قاری صاحب مجاہد ملت کے بھی خلیفہ، قاری صاحب برہان ملت کے بھی خلیفہ، قاری صاحب احسن العلماء کے بھی خلیفہ. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قاری صاحب امانت اعلیٰ حضرت بھی، خلیفہ مفتی اعظم بھی، شاعر بارگاہ مفتی اعظم بھی، اور مقبول مفتی اعظم بھی. گلشن قطب مدینہ میں اداسی چھا گئی، شہزیہ کی نکہتوں کا سائبہ جاتا رہا. شعر دیکھیں. عاشق تھوڑا بس 2 منٹ پوری پڑھ دوں، یہ پوری لکھی ہے. عاشق مفتی اعظم مظہر شمس الفیوز، عاشق مفتی اعظم مظہر شمس الفیوز، سچ مومن کا نشاں سوئے چنا جاتا رہا. اور قاریوں کی زیب و زینت رونق محراب تھا، قاریوں کی زیب و زینت رونق محراب تھا، پیکر علم و عمل پیر مغا جاتا رہا. اور جس کو کئی اللہ والوں نے خلافت کی عطا، جس کو کئی اللہ والوں نے خلافت کی عطا، داستانوں کی جو تھا ایک داستہ جاتا رہا. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. ذات جس کی دیکھ کر اہل دول حیران، ذات جس کی دیکھ کر اہل دول حیران تھے، سادگی کا ماہ کامل شادماں جاتا رہا. جس کی صورت بھی نرانی اور سیرت بھی حسین، جس کی صورت بھی نرانی اور سیرت بھی حسین، نوری کرنوں کا وہ شمس ذوفشاں جاتا رہا. ہو میسر اب کہاں دل کو قرار اختر رضا، جی اللہ اللہ. ہو میسر اب کہاں دل کو قرار اختر رضا، قاری ذی شان فخر سنیا جاتا رہا، قاری ذی شان فخر سنیا جاتا رہا. واصف سرکار طیبہ نعت خواں جاتا رہا.